بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا رب صلی وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت مقدسہ ہے سورہ القصص 20 پارے کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے محترم اقبال بھائی ایک بات کہہ رہے تھے، میں اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا مقصد جو ہے اس مجلس میں حاضر ہو کر کو عالم بننا نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ کسی حد تک صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کا جو کام ہے، یعنی قرآن حکیم اور دین کے سیکھنے سکھانے کا جو کام ہے، یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے کہ اس کا پہلا قدم بھی منزل ہے، آخری قدم بھی منزل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو سیکھنا ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، اور ارادے کے ساتھ جو ہے آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو پھر معاشر کے اندر جب ہم اٹھائے جائیں گے تو اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو صاحب علم تھے، اور جو اللہ تعالی نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی تھی، وہ اس نیت اور ارادے کی بنا پہ اللہ اپنی رحمت سے ہم کو بھی عطا فرمائے گا۔ صرف نیت جو ہے یہ صادق ہونی چاہیے اور ارادہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین کو سیکھنا ہے۔ تو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے محققین علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے دین کا کام سیکھنے اور سکھانے کا کام جو ہے، اس کا تو پہلا قدم بھی منزل ہے اور آخری قدم منزل ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اس سلسلہ میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، دنیا کا آپ کوئی کام جب شروع کرتے ہیں تو جب وہ شروع ہونے کے بعد کو نتیجہ دینا نہ شروع کر دے، آپ دکان بناتے ہیں یا کوئی مکان بناتے ہیں، اپنی آخری انتہا کو نہ پہنچے جس مقصد کے لیے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ پھر ادھورا رہ جاتا۔ لیکن اللہ نے اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے اس دین کے اندر یہ برکات جو ہے رکھی ہے کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ میں اس ارادے اور نیت کے ساتھ وہ نورانی قاعدہ پکڑتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اور پھر اللہ کی طرف بلاوا آ جاتا ہے، تو آخرت میں یقیناً جو ہے وہ ان سعادت مند لوگوں میں شامل ہوگا جو اللہ کے دین کے خدام تھے اور بڑے بڑے جو ہے وہ علماء تھے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے سیکھنے اور سکھانے کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں کام کرنے والا تو یہی کام ہے
جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تھا، اور پیغمبر کے ساتھیوں نے پھر اس کام کو آگے جاری اور ساری جو ہے وہ کیا تھا۔ سیکھنا اور سکھانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ کبھی پوری جو ہے اس درس قرآن کی مجلس میں وہ حدیث اور قرآن کی آیات جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا۔ آپ اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنی استطاعت کی حد تک ہم نے اس قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ بات جو ہے وہ بن جائے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب آئے ان کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح اور روشن نشانیوں کے ساتھ۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کے آنا، لیکن اس سے پہلے والی آیات جو ہم مطالعہ کر چکے ہیں اس کے اندر یہ بھی بات موجود تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میرا بھائی وہ زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، اس کو میرا مددگار بنا دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے گا۔ لیکن یہاں صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، لیکن سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں سیدنا ہارون علیہ السلام کا بھی ساتھ ذکر جانے کا موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی بات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کی طرف تشریف لے گئے، جناب موسیٰ ان کے خلیفہ اور ان کے ساتھی بن گئے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى۔ یہ اذهبا جو ہے یہ تسلیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں بھائی جو ہے تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا، تم دونوں کہو اس کے لیے قولا لینا، نرم بات، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل وہ ڈر جائے۔ قالا، دونوں بھائیوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، کہ ہم اس بات کا خوف محسوس کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہماری اوپر زیادتی نہ کرے، سرکشی نہ کرے۔ لا تخافا، رب نے فرمایا تم دونوں خوف نہ کرو۔ تو یہاں سورہ طٰہٰ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دونوں بھائی مل کر جو ہے وہ فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بات ہوتی ہے تو بات کرنے والا تو پھر ایک ہی ہوتا ہے، اور پھر دوسرا جو اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ بھی اس کی بات میں، اس کی دعوت میں اس کا شریک کار بن جاتا ہے۔ سورہ شعراء میں بھی رب تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، جو اس سے پہلے آپ جو ہے وہ مطالعہ فرما چکے ہیں۔ اس طرح فرمایا فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، تم دونوں کہو اس کے لیے کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات جو ہے پتہ چلتی ہے کہ دونوں بھائی جو ہے وہ اکٹھے ہی فرعون کے پاس تشریف لے گئے تھے، لیکن بات جو ہے وہ تو یقیناً ایک نے ہی کرنی تھی، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جناب ہارون علیہ السلام سے بڑا تھا، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے،
اور جناب ہارون جو ہے وہ صرف اللہ کے نبی تھے، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار تھے۔ لیکن تصدیق کی، جس طرح سورہ القصص میں فرمایا رضعی یصدقنی، کہ وہ میرا مددگار بھی ہوگا، میری تصدیق بھی کرے۔ اور پھر ایک اور مقام ہے سورہ یونس کا، میں وہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اور کہا موسیٰ نے اے ہمارے رب، بے شک تو نے دیا ہے فرعون اور اس کی جماعت کو زینت، رونقیں اور مال دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ہمارے رب اس نے تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دیا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم، ہمارے رب اس کے مالوں کو برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور اس کے دل کو سخت کر دے، ولا یؤمنوا، اور یہ ایمان نہ لائے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ عذاب علیم کو دیکھ۔ قالا، یہ دوسری آیت، قالا فرمایا رب تعالی نے، قد اجیبت، یقیناً قبول کی گئی ہے، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، تم دونوں جو ہے وہ مستقیم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اب آپ غور فرمائیں کہ دعا کرنے والے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے اے ہمارے رب، لیکن جب اس دعا کا نتیجہ اور اس دعا کی قبولیت کا اظہار کیا جا رہا ہے تو تعالیٰ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا جو ہے وہ قبول کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اور جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دعا پہ آمین کہا، تو رب تعالی نے ان دونوں بھائیوں کی دعا کو ایک ہی دعا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ جس طرح ہم میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، تو آمین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس دعا میں شامل اور شریک ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی ساتھ رہے تھے اس دعوت و تبلیغ کے کام۔ یہاں ایک لطیفہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ اور دوسرا قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن دوسرے ائمہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی وہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو امام صاحب جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو وہاں امام مالک علیہ الرحمہ کا جو ہے وہ درس تھا، مدرسہ تھا، تو وہاں تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، تو اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ بات چیت کے لیے طالب علم اکٹھے ہوئے تو امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ تم سب اکٹھی بات کرو گے یا تم میں سے ایک تمہارا نمائندہ بن کر جو ہے وہ مجھ سے بات کرے گا؟ تو انہوں نے کہا جناب سب تو بات نہیں کر سکتے، پھر تو رولا پڑ جائے گا، کسی کی بات کو سمجھ نہیں آئے گی، بات تو ایک ہی کرے گا جو ہم سب کا نمائندہ ہوگا۔ تو یہ بات کہنے کے بعد حضرت امام صاحب خاموش ہو گئے، کہا بات کرو نا۔ امام صاحب نے کہا فیصلہ تو آپ نے خود کر دیا ہے،
کہ بات جو ہے وہ صرف نمائندہ کرتا ہے اور دوسرے جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن وہ بات میں شامل اور شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھیجا، لیکن بات جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی اور جناب ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے تصدیق کی، تو اس لیے وہ دونوں بھائی اس دعوت و تبلیغ کے کام میں جو ہے وہ شریک ہو گئے اور حصے دار بن گئے۔ تو فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، جب آئے ان کے پاس جناب موسیٰ ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، ایک تو پہلے ان آیات سے ابھی گزری ہیں کہ آپ کا لاٹھی کا سانپ بننا جو ہے، اور دوسرا آپ کے ہاتھ کا جو ہے وہ روشن ہونا، یقیناً یہ بھی آپ کے معجزات میں سے دو معجزے تھے۔ اور دوسری بات مفسرین نے یہاں یہ لکھی ہے کہ پیغمبر کا دعوت دینا جو ہے یہ خود ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر جس انداز میں جن دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اللہ کی دعوت دے سکتا ہے، اس انداز میں کائنات میں کوئی اور دعوت نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی کے بس کی بات ہے۔ تو پیغمبر کی دعوت اور پیغمبر کی زبان جو ہے یہ اپنی جگہ پہ خود جو ہے ایک اللہ کی طرف سے معجزہ اور ایک دلیل، اور پیغمبر کا وجود جو ہے یہ بھی اللہ کی جو ہے وہ دلیل اور اللہ کا معجزہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر جیسا کامل اور مکمل وجود کائنات میں کسی اور کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ واضح دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ جناب ہارون علیہ الصلاۃ والسلام گئے۔ قالو، فرعونیوں نے آگے سے جواب دیا، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ نہیں ہے مگر جادو، سحر جادو، مفترن جھوٹ گڑا ہوا۔ یہاں مفسرین ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر تو اس نے کہا کہ یہ ایک جادو ہے، باقی یہ جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اس کی بات جو ہے یہ گھڑی ہوئی ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، نہ اللہ کا یہ پیغام ہے جو یہ دے رہا ہے اور نہ ہی یہ اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ معجزات جو ہے یہ اس کے معجزے نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جس طرح دوسرے جادوگر جو ہے وہ کرتب دکھاتے ہیں، اسی طرح اس نے بھی جو ہے یہ ایک کرتب دکھا دیا ہے، یہ آنکھوں پہ پردے کی بات۔ باقی یہ جو بات کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہاں رب تعالی نے اجمالاً اس بات کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے مقامات پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا ہے، اور دوسری سورتوں میں بھی یہ بات آتی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور سورہ شعراء میں بھی یہ بات جو ہے کہ دونوں بھائیوں نے کہا اِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے جو ہے وہ رسول ہیں، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرعون نے کہا کہ یہ معجزات تو جادو ہے، لیکن یہ جو بات کہتا ہے نا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، یہ رب العالمین پہ جھوٹ ہے اور افترا ہے، اور یہ جو دعوت پیش کر رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور پھر آگے سے کہا وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے تو یہ بات اپنے آباء و اجداد میں سے کسی پہلو سے سنی ہی نہیں ہے جو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بات کرتا ہے۔ اور یہ جو فرعونیوں کا مقولہ تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی سے اس بات کو نہیں سنا، میرے بھائیوں یہ بات بھی کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ
सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए और उन्होंने वो पैगाम जो 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का पैगाम था, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। आप फरमा दीजिए कि हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हमने हर रसूल की तरफ ये पैगाम वही किया है, ला इलाहा इल्ला अना, कि मेरे सिवा जो है कोई माबूद बरहक नहीं है, मैं ही अकेला इस कायनात का माबूद हूँ, इबादत के लायक हूँ, फरमा रवा और हाकम और मुश्किल कुशा। हर पैगंबर ने यही दावत दी। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तूर के ऊपर जो सबसे पहला पैगाम दिया गया था, सूरह तौहा में जिस तरह आप मुतालिया कर चुके हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया व अनख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा, ए मूसा अनख्तरतुका, हमने आपको चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है, फस्तमि, और सुनता रहे जो हुक्म तुझे दिया जाए। और वो सबसे पहली वही क्या थी, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाकिमिस सलात लिज़िक्री, मैं ही माबूद बरहक हूँ, मेरी ही बंदगी और इबादत होनी चाहिए और मेरी याद के लिए आप नमाज कायम करें। तो यकीनन जो तूर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही पैगाम फिरौन को जाकर जो है वो सुनाया होगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रब ताला सूरह अल मोमिनून में जिक्र फरमाते हैं, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमी वक़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु अफला तत्तकून, हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा और जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरो, उस अल्लाह के सिवा और कोई तुम्हारा इलाह नहीं है, क्या तुम डरते नहीं हो। फ़क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमी, और उसकी कौम में से जो बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने आगे से ये बात कही, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कहा कि ये तो हमारे जैसा एक खाता पीता इंसान ही है, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम, और ये चाहता है कि अब तुम्हारे ऊपर अपनी बड़ाई को जो है वो जाहिर करे, फजीलत जो है पैगंबरी का दावा करके अल्लाह का नुमाइंदा होने की सूरत में, वलौ शाअल्लाह लअंज़ल मलाइकतन, अगर अल्लाह चाहता हमारी हदायत तो अल्लाह किसी फरिश्तों को भेज दे, हम जैसे इंसान को अल्लाह ने क्यों भेजे। मा समिअना बिहाज़ा फी आबाइनल अव्वलीन, और ये जो पैगाम था कि मालकुम मिन इलाहिन गैरो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कौम ने आगे से कहा कि ये बात तो हमने अपने आबाओ अजदाद में कभी सुनी ही नहीं है कि वो अकेला जो है वो अल्लाह ही माबूद हो और सारे जहान की जरूरियात पूरी करने वाला जो है वो तन्हा अल्लाह ही हो, बल्कि उसके अलावा कोई और न। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने भी आकर अपनी कौम को यही सबसे पहले पैगाम दिया। आप जानते हैं कि आपने सबको इकट्ठा किया और फिर जो है उनसे कहा कि अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे से फौज आ रही है तो मानोगे। कहा हम अगर पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखें कोई नजर ना आए तो फिर भी मानेंगे कि आप सच कह रहे हैं। बाद उलमा ने ये बात कही है कि ये जो आपने पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उनसे बात कही थी ना
کہ میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی خطرہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تو یہ ایک حقیقت پر مبنی مثال تھی، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ جو آگے کے حالات کو جانتا ہے وہ عام لوگ نہیں جان سکتے، تو اس لیے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ کون سی ہلاکت اور بربادی آ رہی ہے تمہاری طرف جو ہے اگر تم نے اللہ کے پیغام کو نہ مانا تو۔ لیکن جب پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر ان لوگوں نے آگے سے یہی بات کہی جو جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان کو تعجب ہوا کہ یار انہی میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا ہے جو ان کو آخرت کے حالات سے آگاہ کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ اور پھر جب سمجھ میں بات نہ آئی وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو ان کافروں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور جادو بھی ایسا ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہے، اور اس پیغام کے اندر کوئی حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم میں سے ایک آدمی کھڑا کیا گیا جو ہم کو جو ہے آخرت کے حالات سے بارے میں آگاہ کرنے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے۔ اور پھر کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا، یار بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے تمام الہوں کا پتہ کاٹ دیا ہے اور ان تمام کا کہتا ہے ایک ہی قائم مقام ہے اور وہ ایک ہی الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی کو عجیب بات ہے کہ ایک الہ جو ہے وہ ساری کائنات کی ساری ضرورتیں کیسی پوری کر سکتا ہے، اور ایک ہی معبود برحق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے کہا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور جو بڑے بڑے چودھری تھے یعنی سردار تھے وہ اٹھ کر چلنے لگے، اور پھر ان غریبوں کو اور عوام کو کہنے لگے انمشو، چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں نا اپنے حاجت روا ان پہ ڈٹے رہو، یہ حضرت محمد کی بات میں کوئی جو ہے وہ زور اور کوئی اثر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، پتہ ایسا چلتا ہے کہ یہ بھی کچھ بننا ہی چاہتا ہے جو یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ سب کو چھوڑ دو، ایک الہ کی جو ہے وہ بندگی کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر کہا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو یہ بات پہلے دین میں پہلے لوگوں میں سنی نہیں ہے کہ سارے الہوں کا ایک الہ ہو۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ بات مگر ایک گھڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے کوئی حقیقت موجود نہیں ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قوم نے یہ بات کہی کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ ہم نے تو یہ بات جو ہے اپنے پہلے آباء و اجداد میں سنی ہی نہیں ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے رکھ رہے۔ حالانکہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ہر پیغمبر کا یہی پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی رب العالمین ہے، سارے جہانوں کی ضرورتیں وہی تنہا جو ہے وہ پوری کرنے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں آج میں آپ کی خدمت میں یہ بھی بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ ہر پیغمبر کی ہر دور میں مخالفت ہوئی ہے، لیکن آج کے اس دور میں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار نیکی کو اپناؤ، تقوی کو اپناؤ، روزے رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، اچھے کام کرو، جھوٹ مت بولو،
یہ ساری جو ہے وہ اچھائی کی باتیں، اور اس لحاظ سے مشرکین مکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین مانتے تھے، اور پھر ان کی زندگی کی نوجوانوں کو مثالیں دیا کرتے تھے کہ کیسی صاف ستھری زندگی ہے، نہ شراب ہے، نہ کباب ہے، اور نہ ہی کوئی اور خرافات ہے ان کی زندگی میں، اور ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک کے ہاں جو ہے وہ مسلمہ ہیں، اور ان کو وہ نیکی سمجھتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں کی بات جب قوموں کے سامنے آئی تو قوموں نے مخالفت کی۔ رب تعالی نے سورہ احزاب میں بھی اور سورہ شورا میں بھی، اور پھر آخری نبی کی ذات گرامی کے بارے میں 3 اور مقامات پہ رب تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قوموں کی مخالفت ہوئی اور لوگ انبیاء کے دشمن ہو گئے۔ سورہ الاحزاب کی آیت کریمہ مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تمام انبیاء سے، ومن کا اور خاص کر کے آپ سے یعنی حضرت محمد، ومن نوح اور نوح سے، و ابراہیم اور ابراہیم سے، و موسیٰ اور موسیٰ سے، و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بڑا ہی مضبوط اور پختہ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ حق و باطل کی کشمکش جو ہے وہ شروع ہوئی اور لوگ انبیاء کے مخالف ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس سورہ الاحزاب کی آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یقول اللہ تعالی مخبرا عن اولی العزم الخمسہ وبقیت الانبیاء۔ اللہ تعالی خبر دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں 5 اولو العزم پیغمبر کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ سب پیغمبروں سے سب سے زیادہ درجہ 5 پیغمبروں کا ہے، جن کو رب تعالی نے سورہ نون میں بھی اور دوسرے مقامات پہ سورہ القحف میں بھی معز جو ہے وہ عظیم پیغمبر کہا، اولو العزم پیغمبر کا۔ وہ حضرت محمد ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، وبقیت الانبیاء، اور تمام انبیاء کی طرف سے رب تعالی یہ اپنے بندوں کو خبر دے رہے ہیں کیا؟ انہو قد اخذ علیہم العہد والمیثاق، کہ اللہ تعالی نے ان تمام پیغمبروں سے ایک عہد اور ایک میثاق پکڑا تھا۔ عہد تو عہد ہو گیا، میثاق مطلب ہے پختہ عہد جو ہے، میثاق کہتے ہیں اس رسی کو جس کو بٹ کر مضبوط کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں سے عہد، اور عہد بھی وہ جو بڑا ہی مضبوط تھا وہ رب تعالیٰ نے پکڑا تھا۔ وہ کیا تھا؟ فی اقامت دین اللہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کا عہد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے لیا تھا۔ اللہ کے دین کی اقامت، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کا قانون جو ہے اللہ کی دھرتی پہ جاری اور ساری ہو، اور تمام قوانین جو ہے اللہ کے قانون کے مقابلہ میں مٹا دیے جائے۔ جس طرح سورہ الفتح کے اندر اللہ نے اپنے آخری نبی کا منصب اور آپ کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
वदीन अल-हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। और ये सूरह तौबा में भी आयत है और सूरह जो है वो सफ के अंदर भी ये आयत, 3 मुकामात पे इस आयत का जिक्र हुआ है। वो वही जात है जिसने अपने रसूल को भेजा है हदायत और दीन हक के साथ, और इस हदायत और दीन हक का तकाजा क्या है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि, कि ये तमाम अदियान बातिला पे गालिब आ जाए। वो इसके सामने जो है यानी उनको जिंदा रहने की उतनी ही इजाजत है जितनी उनको ये दीन हक इजाजत देता है, और जिसकी दीन हक उनको इजाजत नहीं देता उनको दुनिया में जिंदा रहने की कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह इस बात पे गवाह है, अल्लाह ने अपने महबूब को इसी मकसद के लिए भेजा है जिस मकसद के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया या इकामत दीन के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अमलन अल्लाह की हाकमियत को जारी और सारी करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था। इसलिए वो लोग जिनके अंदर अल्लाह के नबी आए, अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसी जुबान में जो कौम की जुबान थी। तो बात करते ही वो कौम समझ जाती थी कि अब ये अल्लाह का नबी क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, कि अब सारी ख्वाहिशात छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ मेरी पैरवी करो। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के 3 ही तो नुकात थे, अनेबुदुल्लाह वत्तकूहु व अतीऊन, अल्लाह की बंदगी करो और तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। उलमा फरमाते हैं कि अब पहले अल्लाह की इबादत है और आखिर में पैगंबर की इताअत है और दरमियान में तकवा है। फरमाया अल्लाह की बंदगी करो, मेरी इताअत करो और तकवे की तमाम मंजिलें खुद ब खुद जो है वो तय हो जाएंगी। मेरे भाइयों, अगर आज गौर व फिक्र किया जाए, आज भी अगर इस दावत को लेकर उठा जाए तो फिर ये इंसानियत इस दावत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इन गैर मुस्लिम ममालिक को छोड़िए, ये तो उम्मत दावत, इनको तो दावत देने की जरूरत, इनको तो पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। और ये हमारी मसाजिद जो है ये भी एक खामोश पैगाम है इनके लिए जो है। और ये मस्जिदों का होना इन ममालिक के अंदर ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये दावत के निशान है और दावत की जो है ये बुनियादें हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, ये हमारी मस्जिद आयशा जिन भाइयों ने देखी है और नहीं देखी तो अगर इत्तेफाक होगा, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो इसके एक पड़ोस में जो है वो गैर मुस्लिम भाई रहता था और वो लोगों को मस्जिद में आते जाते देखता, तो वो काफी दिन देखता रहा। फिर उसको ताज्जुब हुआ कि ये लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं। तो एक दिन मस्जिद में आ गए, अल्लाह ताला ने उसको ईमान की तौफीक दी और फिर वो ऐसा मस्जिद का खादिम बना, 24 घंटे उसका कोई और काम ही नहीं था, यानी बाहर मस्जिद का गार्डन, पौधे और जो उधर सफाई, वो इसमें मसरूफ हो गया। तो ये मस्जिदें भी खामोश जो है दावत का एक जरिया है। और फिर मुसलमानों का वजूद जो है, काश के ये अपने अखलाक व किरदार को जरा संवार लें, सच्चाई और अमानत और दांते अपने अंदर पैदा कर लें और इनके साथ जो है उसी तरह मुआमलात किए जाए जिस तरह इस्लाम ने मुआमलात करने की हमको तालीम दी है। तो फिर भी इनके अंदर एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। एक बात मैंने पहले भी अर्ज की थी, आज फिर अर्ज कर रहा हूं। ये हमारे करीब एक वुल्वरहम्पटन शहर है, वहां हमारा एक साथी था। वो जब घर आता तो टाफियां ले आता, वो अपने बच्चों को देता था और साथ साथ उसका एक पड़ोसी जो है वो गैर मुस्लिम, उसके बच्चों को भी देता।
اس کے اس اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ممالک جو ہیں یہ تو ہیں امت دعوت، یعنی ان کو دعوت پہنچانے کا کام جو ہے ہم سب کو اپنی استطاعت کی حد تک کرنا چاہیے، لیکن وہ ممالک جہاں 99% 100% جو ہے مسلمان ہی رہتے ہیں، مسلمان ہی حکمران ہیں، اگر وہاں بھی یہ بات کی جائے کہ حکمرانی اللہ کی ہے، قانون اللہ کا چلنا چاہیے، اور پھر نظام وہ جاری اور ساری ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بندوں کو عطا کیا ہے، تو وہ مسلمان حکمران بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور پھر ہم مصر میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر دوسرے ممالک نے جس میں نے بھی یہ صدا لگائی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم ہونا چاہیے، جاری اور ساری ہونا چاہیے۔ قائم کا مطلب یہی ہوتا ہے جس طرح سورہ شورى میں رب تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ان 5 اولو العزم پیغمبروں کے ذکر کے بعد فرمایا ان کی ڈیوٹی تھی ان اقیم الدین، کہ یہ اللہ کے دین کو قائم کرے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کا ہر حکم جو ہے وہ جاری اور ساری ہو، اور مسلمان ملکوں میں اللہ کی مرضی چلے، اللہ کا قانون جو ہے وہ چلے۔ اور قرآن مجید کی اور بھی بے شمار آیات، تو یہ کام جس اسلامی ملک میں بھی کیا جاتا ہے تو وہاں کے حکمران اور یہ وڈیرے اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ تو ہر پیغمبر کی دعوت کی بنیاد جو ہے وہ یہی تھی کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کا نظام چلے گا، اور انسانوں کا نظام جو ہے اب یہ نہیں چل سکتا۔ وہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے آخری نبی ابو جال سے کہتے یار صرف نماز پڑھی کر، طواف کیا کر، اور یہ ننگے طواف شفاف چھوڑ دے تو بس یہی، تو وہ بھی مان جاتا، لیکن نہیں، کہا کہ زندگی کے ہر معاملے میں تجھے میری پیروی کرنا ہوگی، تو اس لیے کہتے تھے کہ یہ تو کچھ بننا چاہتا ہے۔ خیر، یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے اس حوالہ سے عرض کی ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی سورہ شعراء میں، اس کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے۔ ایک دو باتیں جو گزشتہ درس میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی میں لکنت والا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ محض جو ہے یہ جھوٹ ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ولا یکاد یبین، یہ جو سورہ زخرف بات آئی ہے اس پہ جو ہے وہ بات رہ گئی تھی، تو مولانا علیہ رحمہ نے اس کے حاشیے میں جو لکھا ہے وہ مختصر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ فرعون کا اعتراض اس لکنت پر تھا جو حضرت موسیٰ کی زبان میں بچپن سے تھی، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب نبوت کے منصب پر سرفراز کیا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور اسی وقت ان کی دوسری درخواست کے ساتھ یہ درخواست بھی قبول کر لی گئی تھی، یعنی اگر پہلے بالفرد والمحال کو لکنت تھی بھی، لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ اللہ میری زبان کھول دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر اس لکنت کو بھی دور کر دیا تھا۔ پھر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ کی جو تقریریں نقل کی گئی ہیں وہ کمال درجے کی طاقت لسانی پر دلالت کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ شعراء کی وہ تقریر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
لہذا فرعون کے اعتراض کی بنا کوئی لکنت نہ تھی جو آن حضرت کی زبان میں ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص نامعلوم کیا الٹی ہوئی باتیں کرتا ہے کہ یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور اس کی مثال سورہ ہود میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم میں کہتی ہے، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو تو باتیں کرتا ہے نا، ان میں سے زیادہ باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسی بنا پہ فرعون نے کہا کہ جناب موسیٰ کا جو مدعا ہے اور جو مقصد ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، الجھی ہوئی باتیں کر رہا۔ یہ یکاد یبین کا جو ہے یہ مولانا علیہ الرحمہ نے مطلب۔ اور ایک دوسری بات جو ہے وہ سورہ شعراء میں ہی تھی، اس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود جو ہے یہ فرعونوں کو ان کو گھروں سے نکالا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا علیہ الرحمہ نے اس پہ جو حاشیہ تحریر کیا ہے وہ بڑا ہی قابل غور و فکر ہے۔ یہ آیت ہے جی، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، یعنی ہم نے نکالا ان کو ان کے گھروں سے۔ یعنی فرعون نے تو یہ کام اپنے نزدیک بڑی عقل مندی کا کیا تھا کہ دور دور سے فوجیں طلب کر کے بنی اسرائیل کو دنیا سے مٹا دینے کا سامان کیا، لیکن خدائی تدبیر نے اس کی چال اس پر یوں الٹ دی کہ دولت فرعونیہ کے بڑے بڑے ستون اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں انہی اور ان کے سارے لاؤ لشکر کو ایک ساتھ غرق ہونا تھا۔ اگر وہ بنی اسرائیل کا پیچھا نہ کرتے تو نتیجہ صرف اتنا ہی ہوتا کہ ایک قوم ملک چھوڑ کر نکل جاتی، اس سے بڑھ کر ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا، اور وہ حسب سابق اپنے عیش قدوں میں بیٹھے زندگی کے مزے لوٹتے رہتے۔ لیکن انہوں نے کمال درجے کی ہوشیاری دکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو بخریت نہ گزر جانے دے، بلکہ ان کے مہاجر قافلوں پر یک بارگی حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا کلا کما کر دے۔ اس غرض کے لیے ان کے شہزادے اور بڑے بڑے سردار اور آیان سلطنت خود بادشاہ زی جہاں سمیت اپنے محلوں سے نکل آئے، اور اسی دانائی نے یہ دوہرا نتیجہ دکھایا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل بھی گئے اور مصر کی ظالم فرعونی سلطنت کا مکن نظر دریا بھی ہو گیا۔ تو یہ جو آگے اس سورہ قصص میں بھی آ رہا ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے یہ بات کہ ہم نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے، اس اختیار کے ذریعے سے یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ توفیق عطا فرما دیتے، اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ زبردستی اس کو نہیں روکتے، بلکہ اس کو جو ہے وہ طاقت عطا کر دیتے ہیں برائی کرنے کی۔ تو اس نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے اس فعل کو اپنی طرف جو ہے کہ یہ نکلنے کا انہوں نے خود ارادہ کیا، پھر ہم نے ان کو نکلنے کی طاقت عطا کر دی۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو ہے اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کا خاتم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے قرآن کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ توکلت الیہ۔ 5 منٹ اوپر ہوئے ہیں جی، معذرت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا، اور بعد میں آپ نے جو تفصیل بیان کی ہے ان سوالات کی اس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ اگر آج کے درس کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو زوم میں
ہاتھ کھڑا کرنے کی جو آپشن ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھ کھڑا کریں اور اپنا مائک کھول کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اقبال صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ جی اقبال جی صاحب۔ جی فرمائیں اقبال بھائی۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات کو مزید مضبوط کر دیا کہ یہ جو من تعلم القرآن علمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو علم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ صحیح۔ مزید آپ نے اس کی وضاحت کر دی، یعنی کہ شکریہ بہت بہت آپ کا۔ اور پچھلی دفعہ جو سوال لکنت کے حوالے سے یعنی وہ کیا تھا اس کی بھی آپ نے وضاحت کر دی۔ بعض ٹائم سوال کے اندر آدمی تھوڑا سا اتنا شاید کلیئر نہیں کر پاتا، اس میں تھوڑی سی ادھورا رہ جاتا ہے سوال نا، تو اس میں پھر آدمی سمجھتا ہے کہ شاید میرا سوال یہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے میرا سوال نہیں، ہارون علیہ السلام کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ صرف لکنت کا جو آپ نے ابھی کلیئر کر دیا ہے، اس وقت بھی کلیئر ہی تھا کہ لکنت کے حوالے سے جو لوگ مشہور ہے یہ قصہ، تو جب کہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے بالکل ان کی وہ بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن بھی اس میں بتائی، اور یہ آپ نے بالکل اس کو بھی کلیئر کر دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس سوال کوئی نہیں تھا اور جی کسی اور کا اگر کوئی سوال ہو آج کے درس کے حوالے سے؟ تمام احباب سے گزارش ہے جو کہ درس میں شامل ہیں کہ ہمارا مقصد اس درس کو سننے کا یہی ہے کہ جو قرآن کے احکامات یا قرآن کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں اور کھلے دل و دماغ کے ساتھ غور و فکر کریں، کیونکہ اصل مقصد سیکھنا ہے، اور سیکھنے کا عمل اسی وقت شروع ہوتا ہے جب تک ذہن میں کوئی سوال نہ آئے۔ سوال اسی وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے جب انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے بارے میں اپنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فہم دیا ہے، جو اس عقل دی ہے، اس کے مطابق وہ سوچے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں لیکن وہ ہم اس لیے نہیں پوچھتے، یہ ذہن میں آتا ہے کہ کہیں ہم کوئی گستاخی تو نہیں کر رہے، کہیں ہمارا سوال جو ہے وہ کسی گستاخی میں تو نہیں آتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بچے بھی ہم سے، ہمارے بچے دن میں ہزاروں سوال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اس کو جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جتنا زیادہ سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے اس سے یہی چیز ظاہر ہوگی کہ ہم نے درس کو توجہ سے سنا۔ اس درس کے حوالے سے اگر کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی تو اس کو وضاحت اس کی پوچھنے میں یا اس کو سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی آر ہمیں محسوس نہیں کرنا چاہیے، کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس درس کا، اس محفل کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو لہٰذا کسی قسم کی شرم یا جھجک محسوس نہ کیا کریں، جو بھی سوال ذہن میں آتا ہے درس کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ہم اس سوال پوچھنے والے کو سیکھنے کو ملے گا، بلکہ جتنے لوگ بھی اس کو سن رہے ہوں گے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ علی اصغر صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی علی بھائی۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا سوال جو ہے سیکھنے سکھانے کے عمل کے بعد کا جو مرحلہ ہے اپنی ذات کے اوپر اس کو عمل کرنے کا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ وہ کس طرح ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ جی دیکھیے جی، رب تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ مستطاعتم، جس کی تم طاقت رکھتے ہو اس پہ عمل کرو۔ اگر
کسی چیز کی طاقت نہیں ہے تو اس کا تو انسان جو ہے وہ مکلف ہے ہی نہیں ہے نا جی. باقی یہ سیکھنا جو ہے نا جی، جاننا یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر عمل نہ بھی ہونا تو پھر بھی اس کا فائدہ ہے. وہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث بیان کر رہے تھے کہ دین کی ایک بات کو سیکھ لینا یہ 1000 رکعت سے جو ہے وہ افضل ہے. ایک طرف بندہ 1000 رکعت نفل پڑھے اور ایک طرف دین کی ایک بات سیکھ لے تو اس کے لیے زیادہ اس ایک بات میں. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک بات کا، ایک آیت کا سیکھ لینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو امام صاحب امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے علامہ تھے، جنہوں نے 30,000 احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا ہے اور وہ تمام احادیث ان کو یاد بھی تھیں. تو ان سے کسی نے پوچھا شاگرد نے کہ کیا یہ سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرے تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ کہا نہیں، یہ فضیلت تو صرف سیکھنے کے ساتھ، عمل کرے تو پھر اس کا درجہ اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اور پھر جو ہے پوچھنے والے نے کہا کہ یہ اللہ کی دین کی جو ایک بات ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا جو ہے مفہوم؟ فرمایا یہ وضو کے مسائل سیکھ لے، نماز کے مسائل سیکھ لے، یہی اللہ کے دین کی جو ہے نا یہ باتیں ہیں. تو قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ احکام کی آیات جو ہیں ان کا سمجھنا، ان پہ جو ہے وہ عمل کرنا، وہ سورہ البقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ، سورہ النساء کے اندر جو ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے سورہ المائدہ کے اندر جو ہے. اور یہ عام طور پہ یہ جو قصے اور کہانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے واقعات، یہ ہماری عبرت کے لیے ہے. یعنی آگے اسی رکوع میں آ رہا ہے کہ اس فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کیوں ٹھکرایا. کیا وہ وجہ آج ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کی کوئی بات جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ٹھکرا دیں یا ہماری سمجھ میں نہ آئے؟ تو یہ احکام کی آیات نہیں ہے، یہ تو قصص اور واقعات جو ہے یہ ہماری عبرت اور سبق کے لیے جو ہے یہ واقعات ہیں. تو عمل کی کوشش کرنی چاہیے، توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اس سلسلے میں مولانا خالد صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیکھنے کا جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. کیونکہ اگر کسی بندے نے کرسی بنانا سیکھ لی، یا اس نے جوتا بنانا سیکھ لیا، یا اس نے کوئی اور چیز سیکھ لی، اور اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے کرسی بنا کے دکھاؤ یا چارپائی بنا کے دکھاؤ، اور وہ اس کو نہیں بنا سکتا، تو اس کو سیکھنے کا تو پھر یعنی کہ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اس نے وہ چیز سیکھی ہی نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے سچ بولنے کی اور اچھے اخلاق کی اور سب جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان پر عمل کرنے کی، اور اگر میں چیز وہ سیکھ تو لیتا ہوں، احادیث بھی پڑھ لیتا ہوں، قرآن بھی تفسیر بھی میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس پر میں عمل نہیں کرتا، تو وہ میرا سیکھنا بھی اصل میں تو وہ بیکار ہی جائے گا. نہیں میرے بھائی، دیکھے نا، وہ ذاکر نائک نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے سامنے گٹر سے اس کو پانی دیا جائے تو وہ پیاس سے مر جائے گا، نہیں پیے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ گٹر کا ناپاک پانی. اگر اس کو پتہ نہ ہو اور پھر اس کو گٹر کا پانی دیا جائے تو وہ پی جائے گا، اس لیے کہ وہ بے علم ہے. اس لیے کہ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کا ہمیں علم ہو، پہچان ہو، تاکہ کوئی شیطان جو ہے وہ بھی
حق کے راستے سے ہمیں بھٹکا نہ سکے. باقی عمل جو ہے وہ لازمی ہے، اس لیے کہ اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر رب تعالیٰ نے اس کی مثال سورہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ گدھے سے دی ہے. جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور وہ سوائے بوجھ کے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک بوجھ ہی ہوگا. لیکن سیکھنا جو ہے وہ عمل سے پہلی بات ہے. لیکن پہلے سیکھے تو صحیح نا جی، اس کے بعد پھر عمل کی دنیا شروع ہوتی ہے، لیکن عمل ضروری ہے. یعنی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، جو میں مطلب سمجھ رہا ہوں وہ یہی کہ عمل کرنا ضروری ہے اور صرف سیکھنا ضروری نہیں ہے. نہیں، سیکھنا پہلے عمل سے پہلے سیکھنا ہے جی. سیکھ کر عمل کیا جائے نا جی تو اس عمل میں جو ہے وہ حسن پیدا ہوگا، جان پیدا ہوگی اور صحیح طریقے پہ وہ عمل کرے گا. اور اگر بغیر سیکھے وہ عمل کرے گا تو اس عمل کے اندر جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس لیے کہ سیکھنا جو ہے پہلے صحابہ نے سیکھا اور پھر سیکھنے کے بعد جو ہے اس پہ صحابہ نے عمل کیا ہے. اس لیے آج جو ہے ہمارے بے شمار مسلمان نماز فرض کریں، وضو کریں، یہ ہماری مسجد میں دیکھتا ہوں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن بس وہ بغیر سیکھے نماز. اور بعض اوقات تو ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ ان کا صدر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے پیچھے والوں کو جو ہے، اور پھر نماز میں نہ رکوع نہ سجدہ. تو اس طرح جو ہے وہ ان کی حرکات جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. تو اس لیے عمل کے لیے سیکھنا پہلے جو ہے یہ ضروری ہے کہ اس عمل کو کس طرح کرنا چاہیے، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے. اور کیف یہ ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں. سیکھنا، علم اور عمل جو ہے یہ دونوں کامیابی کی جو ہے وہ گاڑی کے پہیے ہیں. اور عمل جو ہے، اور پھر عمل کے ذریعے سے دعوت کا کام بھی کیا جا سکتا ہے کہ عمل اگر وہ سیکھے ہوئے کے مطابق ہو تو یہ خاموش دعوت ہے اور بہت بڑی مؤثر جو ہے یہ دعوت. جی اگر بہت کسی شکریہ. اور بھائی کا سوال نہیں ہے تو پھر دو سوال ہیں. ریاض صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور جی سوال. جلدی کریں جی پھر ذرا. جی جی مولانا میرا سوال وہ حدیث ہی ایک میں شیئر کرنا چاہتا ہوں عمل کے لیے کہ وہ حدیث مبارکہ آپ کی آواز ریاض صاحب بہت کم آ رہی ہے. آواز کم آ رہی ہے جی ہم سب نے یہ اب آ رہی ہے سر؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ہم سب جی 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 حدیث مبارکہ جو ہے نا سنی ہوئی ہے کہ عالم بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر علم سیکھو. جو علم سیکھ نہیں سکتے تو علم والوں کے پاس بیٹھو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے آخری درجہ ہے کہ کم از کم علم والوں کو برا بھلا جو ہے نا وہ نہ کہو. تو اس میں وہ علم سیکھنا پہلے ہی آتا ہے تو اس کے بعد یہ عمل آتا ہے. یہی میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. جی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہاری زندگی جو ہے نا یا تو معلم ہو، سکھانے والا ہو، یا سیکھنے والا ہو. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر سننے والا ہو. اگر سننا بھی نہیں ہے تو کم از کم جو ہے سیکھنے سکھانے والوں کی عزت و احترام کرنے والا تو ہو نا. اس کے بعد زندگی کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے حدیث ہے ریاض بھائی. جی وہ اس میں مولانا جو آج کل کے اگر ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں سیکھنے والے تو ماشاءاللہ بہت ہزاروں لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے، لیکن ہماری جو صورت حال ہے موجودہ اس میں جو کمی ہے وہ عمل کی ہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بس میرے بھائی صحیح علم جو ہے نا وہ صحیح عمل کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اور اگر کوئی اور پھر علم جس چیز کا نام ہے نا جی وہ ہے
اللہ کی ذات و صفات کا علم، اللہ کے رسول کی جو ہے سنت کا علم جو ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہے وہ فنون ہیں، یہ جو سائنس ہے یا دنیا کے معاملے میں جو ہے، اس لحاظ سے تو لوگ بڑے بڑے، لیکن ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے لیکن اس بیچارے کو کلمہ بھی نہیں آتا جو ہے نا. تو اس لیے اگر وہ علم سیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق بھی اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ علم روشنی ہے، اور روشنی میں یقیناً وہ بھٹکنے کی یا آگے پیچھے اللہ کے کسی کی بدبختی ہو اور پھر اللہ کی طرف سے اس پہ مور لگ جائے تو اور بات. ٹھیک ہے جی، پھر ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی اب ہم اپنا حدیث سے متعلق جو پروگرام ہے اس کو شروع کرتے ہیں. آج کے حدیث کا جو موضوع ہمارا ہے وہ سچ سے متعلق ہے، سچ بولنا. اور میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ سچ بولنے سے متعلق اگر انہوں نے تیاری کی ہے تو وہ ضرور اس سے متعلق احادیث پیش کریں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اقبال صاحب سے اور مشتاق صاحب سے